السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وقال عز وجل یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ گرامی قدر حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات دراصل بنی نوع انسان کے لیے، پورے مین کائنڈ کے لیے ایک اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی مکرم اور افضل و شریشٹھ بنایا ہے۔ انسان کو شریشٹھ جو بنایا گیا ہے وہ کسی قوم اور کسی نسل اور رنگ اور علاقے کے بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن سے آدم ہی کو، یعنی آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور توقیر عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت اور توقیر عطا کی ہے۔ اس کو ہم نے فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بیشتر مخلوقات پر ہم نے اسے فضیلت عطا کی ہے۔ یہ انسان کو وہ مقام دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو ہے سب سے بلند مقام دیا اور انہیں اپنا زمین پہ خلیفہ بنایا۔ دوسرا جو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قبیلے اور خاندان میں تقسیم کر دیا ہے، وہ صرف اس غرض سے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تمہارے اندر بڑائی اور جو ہے توقیر کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ ناراضگی سے بچ کر کے کون زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بہت واضح تعلیمات ہے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اور بھی کہا، وہاں بھی الناس لفظ استعمال فرمایا وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور ابتدا میں تمام ہی انسان بس ایک ہی گروہ کے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تاریخ بیان کی کہ پھر بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہا، ایک دوسرے کا استحصال کرنا چاہا، تو انہوں نے ایسا ایک طریقہ ڈیزائن کیا کہ کچھ لوگ بڑے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے ہیں، کچھ لوگ طاقت کے ہیں حامل، تو وہ جو کمزور تھے، ان کے دست نگر تھے، ان کا استحصال کرنا، ان کو غلام بنانا، یہ سب چیزیں انسانی معاشرے میں، تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے فرعون کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہے کہ فرعون نے وہاں کی آبادی کے لوگوں کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا تھا، مختلف گروہوں میں اور درجوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اور اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو واقعی تقریباً 4000 سال سے زیادہ ہو گئے ایک نظام کو چلتے ہوئے، جس میں انسانوں کو 4 طبقات میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ لوگ بہت بلند ہیں، اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، اس کے نیچے کچھ ہیں، اور سب سے نیچے بہت ہی کمزور اور بہت ہی ایسے جو ہے جن کو دلت یا کم شودر کہا جاتا ہے، وہ ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ایک اشارہ کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ طریقہ ظلم کا، استحصال کا، لوگوں کو غلام بنانے کا، یہ سب طریقہ چلتا رہا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں ایک اشارہ کر کے بتا دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پہ بتایا کہ دیکھو، آگاہ رہو، یہ بیماریاں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تمہیں اٹھایا اس لیے گیا ہے کہ یہ جن بیماریوں میں انسانیت اس وقت مبتلا ہے، ان بیماریوں سے انسانیت کو نکالنا تمہیں ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ لوگ جو اللہ سے دور ہو کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنی ہی جیسے انسانوں یا جو جاندار ہیں یا پہاڑ ہے، جنگل ہیں، جانور ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، تمہیں ان کو اس ذلت سے نکال کر کے اللہ سے جوڑنا ہے، ان کو سربلندی کی طرف لانا ہے، ان کو عزت و توقیر کی طرف لانا ہے۔ اور جو یہ انسانوں میں ایسا نظام برپا ہوا ہے جس میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، اس پورے نظام کو توڑنا اور لوگوں کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا، روشناس کرانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے لوگوں کو نکالنا اور ان کو عزت و توقیر عطا کرنا، یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تاریخ میں اس کو انجام دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ جو یہ رستم جو ایران کا بادشاہ تھا اس سے بات کرنے جب گئے، اس نے جب پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہ سب دوڑ بھاگ لگائے ہوئے ہو پوری دنیا میں، تو انہوں نے جو ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ہم اس لیے نکلے ہیں، 3-4 باتیں کہیں، اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے، ہم اس لیے نکلے ہیں تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں، لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں۔ یہ وہ کام ہے جو امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ تو میں صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر جو آپ کلام لے کے آئے اللہ کا، اور آپ نے اپنے طرز عمل سے، اپنے اقوال و معارف سے بھی بالکل واضح طور پر اشارہ کیا کہ یہ پوری انسانیت دراصل ایک خاندان ہے، پوری دنیا کے انسان آدمی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب لوگ خاندان آدم کے لوگ ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی معیار ہے، 2 چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا، ایک علم اور ایک تقوی۔ قرآن نے کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرا معیار یہی ہے کہ تقوی، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہوں، اس کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی سے بچ کے چلتے ہوں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم ہیں، سب سے عزت والے ہیں۔ یہاں میں ایک اور آیت جو عموماً نکاح کے وقت وہ آیت پہلے وہی آیت پڑھی جاتی ہے، فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا کہ اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے ان کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان سے پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورت پھیلا دیے۔ کتنا واضح اشارہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے انسان جو 7 ارب کے آس پاس ہیں یہ ایک خاندان کے لوگ ہیں، یہ خاندان آدم ہے۔ اس میں صرف اسی بنیاد پر کوئی تمیز کی جا سکتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خالق کے وفادار ہیں، جو خالق کے حکم کے ماننے والے ہیں، اور جو خالق کے حکم کے نافرمان ہیں۔ اس کے علاوہ کسی رنگ اور کسی نسل اور کسی خاندان، اس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بزار نے روایت کیا اس کو کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یعنی انسان کو بھی احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ تو مٹی سے بنا ہے، یہ تو جو تکبر و غرور کر رہا ہے تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، میں نے تجھے ایک مٹی کے ایک پھٹکی سے بنایا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دوسری ایک حدیث ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آبا و فرمایا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، اور کسی غیر عرب کو کسی عرب پر، کسی کالے کو گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اگر کوئی فضیلت ہے تقوی کے اعتبار سے۔ یہاں یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب آپ نے تقریر کی ہے یا خطاب کیا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے فضیلت والے درجے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے یہ پیغام پہنچانے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم شہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا کہ میں نے تیرے بندوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں، یہ جو وحدت اسلامی ہند نے جو ہے تکریم انسانیت مہم بہت غور و خوض کے بعد اس کو رکھا ہے، ملک کے جو حالات ہیں آپ تعجب کریں گے کہ ہم 21ویں صدی میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تہذیب اور اپنی قدیم تہذیب پہ فخر کرتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ، لیکن ابھی پچھلے سال کی یہ بات ہے کہ ایک آدیواسی پر ایک بذام خود ایک اعلیٰ ذات کے آدمی نے پیشاب کر دیا۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام تو وہ دین پیش کرتا ہے جس میں ایک کالا غلام، ایک حبشی غلام، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو مکے کے کعبے کی مسجد کے بعد دوسری سب سے گویا مرکزی مسجد تھی اس وقت جو بنی تھی، جو اللہ کے نبی کے جو ہے نگرانی میں تھی، وہاں مؤذن بنایا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، اور بہت سی تفصیلات ہیں کہ حضرت بلال کو کیا مقام عطا ہوا جو ہے
معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں یہ پیغام پوری دنیا کو دینا ہے۔ ملک کے معاشرے میں جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، جو انسانوں کے ساتھ تفریق ہو رہی ہے، جو انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھ کر کے اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرے اور وہ انسانوں تک یہ بات پہنچائے کہ ہمارے پاس اللہ کا وہ نظام ہے جس میں سارے انسان ایک اللہ کے بندے ہیں اور سارے انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ ان کے انسانی حقوق، ان کے عزت نفس، اس میں ان کی عزت و آبرو، یہ ساری چیزوں کو کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ کوئی اس لیے کسی کو نہیں عزت و آبرو لوٹ سکتا ہے کہ کوئی اعلیٰ ذات کا ہے اور کوئی نیچے ذات کا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے انسانی وقار کا پورا لحاظ رکھا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے اسلام نے کس طرح غلاموں کو برابری دی، کس طرح سے جو معاشرے میں جو ہے تفریق تھی اس کو ختم کر دیا۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ حقیقی مساوات گر دیکھنی ہو تو آؤ محمد کا دربار دیکھو، ابو بکر و عثمان کے پہلو بپہلو یہ بیٹھے ہیں خباب و عمار دیکھو۔ یہ نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب اور حضرت بلال ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک دشمن اسلام ابو سفیان گزرے ادھر سے، تب تک حضرت ابو بکر آ گئے۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمار اور ان لوگوں نے، حضرت خباب اور حضرت بلال نے کہا اس دشمن خدا تک کبھی اللہ کی تلوار نہیں پہنچ سکی۔ یہ ہے، یہ خباب یہ بھی غلام طبقے سے تھے، یہ بلال یہ بھی غلام طبقے سے تھے۔ ان لوگوں نے کہا تو حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا کہ بھئی یہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ حضرت ابو بکر یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ایسے لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے ان لوگوں کو ایسے کہہ دیا، تنبیہ کر دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کہیں تم نے ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ یہ اللہ کے چہتے ہیں، تم جا کے فوراً معلوم کرو۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر فوراً گئے اور حضرت بلال اور خباب سے کہا آپ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ان لوگوں کا نہیں، ٹھیک ہے آپ جائیے، ہم نے معاف کر دیا آپ کو۔ یہ وہ مقام ہے جو لوگ دبے اور کچلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا بننا، ان کو اللہ کے نزدیک محبوب بنانا، یہ منصب ہے اسلام کے ماننے والوں کا، یہ مقام دینا ان کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بار حضرت بلال کہیں باہر سے آ رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین بلال آ رہے ہیں۔ درجنوں لوگوں کو لے کے حضرت ابوبکر مدینے کے باہر چلے گئے اور جو ان کا استقبال کیا، کہا اہلاً و سہلاً یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی اس مہم کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ کسی بھی کی عزت و آبروز کے ساتھ اس لیے نہیں کھلواڑ کیا جا سکتا کہ وہ دوسری قوم کا ہے۔ اسلام نے تو سختی سے اس کی تردید کر دی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، اگر دیکھیں میں آپ سے بہت صاف یہ بات کرنی چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے خود نہیں پابند رہیں گے، ہمارے اندر بھی وہ بیماریاں آئیں گی، ہمارے اندر بھی وہ تفریقات آئیں گی۔ ہمیں تو دنیا کے سامنے اپنا ایک فرض منصبی پیش کرنا تھا، ہمارا ایک دائیانہ مقام ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ انسان صرف اللہ کا غلام ہے، اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی کسی کو روزی کم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اس بنیاد کوئی غریب ہے تو اس بنیاد پر اس کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا، نہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غریب ہے۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرنی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ذرا سا اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات فرمایا جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مزدور آئے، انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا۔ مصافحے کے بعد جب وہ الگ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے ہاتھ میں کچھ گدایا ہے کیا، جو مشرک لوگ اپنے ہاتھوں پہ گدا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں گدایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحے کے دوران مجھے لگا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ گدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے پھیلا دیا، کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ گدایا نہیں ہے، میں مزدور پیشہ آدمی ہوں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں پتھر پہ پھاوڑا چلا تھا۔ اللہ کے نبی یہ بہت عرصے سے میں کام کر رہا ہوں تو یہ سب نشانات کالے کالے ہو گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے لپک کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چوم لیا اور کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تم محنت و مشقت کرتے ہو اور ان کی تربیت ان کا پیٹ پالتے ہو اور ان کی جو ہے پرورش کرتے ہو، تم چوری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مورخین کہتے ہیں کہ بعد میں جب تک وہ زندہ رہے صحابہ اور دوسرے لوگ، دوسری نسل جو آئی تابعین کی، لوگ ان سے جب بھی مصافحہ کرتے تو ان کا ہاتھ چوم لیتے، کس ہاتھ کو حضور نے چوما ہے۔ ایک مزدور کی توقیر، جہاں مزدور کا حق اسلام نے دیا کہ مزدور کی مزدوری
اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، وہیں معاشرے میں اس کی عزت کو کنفرم کیا، اس کو محفوظ کیا۔ اسی طرح عورت کو مقام دیا، اسی طرح غلاموں کو آزادی دی، اسی طرح یتیموں کو جو ہے معاشرے میں جن کا کوئی مقام ہی نہیں رہ گیا تھا، جن کو جو چاہتا ان کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتا، ان کو غلام بنا لیتا، ان کو ان کی عزت اور توقیر کی، ان کے حقوق کے پاسبانی کی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج امت کو دیا اور پوری انسانیت کو یہ نعمتیں آپ نے عطا کی۔ تو یہ ہماری اس مہم کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں کہ جیسے یہود کے ہاں بھی ہے کہ وہ یہود اپنے علاوہ دنیا کے ہر قوم کو جنٹائل اور گویم سمجھتے تھے، کہ ان کے جان مال عزت آبرو سب حلال تھا ان کے لیے، کسی کو بھی وہ کر سکتے تھے۔ اسلام ایسے کسی تصور کا بالکل قائل نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، اس بنیاد پر قطعاً کسی تفریق کے اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ایک بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ایک آدمی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، ایک آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اور اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن جو نافرمان بھی ہے اس کی عزت و آبرو اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز ہے، اس کو اسلام ہی نے محفوظ کیا۔ اسلام جب اقتدار میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، تو وہ سب کے عزت آبرو آزادی ساری چیزوں کا ضامن ہو جاتا ہے، اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ تو یہ جو ہماری مہم ہے پورے ملک میں، اس کو ہم نے امت کے اندر اور عوام کے اندر سب کے اندر لے جانے کا فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے مقام کا ادراک کر سکے اور دوسرے جو ہمارے اس ملک میں برادران وطن ہیں وہ اسلام کے اس تصور کو سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کر کے اس کی خوبیاں جو ہے اس کا ادراک کر سکیں اور اس پہلو سے اسلام کے تئیں اپنا رویہ بھی طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ مہم ہماری جو پورے 1 مہینے تک آج شروع ہو گئی ہے وہ چل رہی ہے۔ اس موقع پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مہم کو کامیاب فرمائے اور انسانوں کو جو ان کا اصل مقام ہے وہ یاد دلانے میں ہماری یہ چھوٹی موٹی کوششیں برابر ہو سکیں، نتیجہ خیز ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اپنے دین کی یہ خدمت لے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔